بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان نا اندیش، جس کے مصنف ہیں ملک صفدر حیات خان، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ وہ موسم سرما کی ایک ٹھٹھرتی ہوئی نم آلود صبح تھی۔ گزشتہ رات گرج چمک کے ساتھ ساتھ وقفے وقفے سے بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہا تھا، اور اس وقت بھی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ میں فجر کی نماز ادا کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ بیرونی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ ان دنوں میری رہائش تھانے سے ملحقہ سرکاری کوارٹر میں تھی۔ میں نے مذکورہ کوارٹر کے مختصر سے صحن سے گزر کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے شبینہ ڈیوٹی والا ایک کانسٹیبل کھڑا تھا۔ میں نے اپنے تھانے کے رات والے عملے کو ہدایت کر رکھی تھی کہ کسی بھی نوعیت کی ہنگامی صورتحال میں میرے آرام کو بالائے طاق رکھ کر مجھے فوری طور پر بلا لیا جائے، چاہے رات کا کوئی بھی پہر کیوں نہ ہو۔ میں نے ہمیشہ فرائض کی ادائیگی کو آرام اور سکون پر فوقیت دی تھی۔ میں نے سوالیہ نظر سے اپنے سامنے کھڑے کانسٹیبل کو دیکھا تو اس نے حسب معمول پہلے مجھے سلوٹ کیا، پھر بولا، ملک صاحب، ریلوے اسٹیشن والے تھانے سے ایک SI صاحب اور 2 کانسٹیبل آئے ہیں۔ ان دنوں میں میاں چنو کے شہری حدود والے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ میاں چنو ریلوے اسٹیشن میرے تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ریلوے اسٹیشن والے تھانے سے کانسٹیبل کی مراد وہ پولیس چوکی تھی جو ہر ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوتی ہے۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ شاید کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ کس قسم کا حادثہ؟ تفصیلات مجھے معلوم نہیں ہیں، اس نے کہا۔ انہوں نے مجھے کچھ بتایا نہیں۔ ASI صاحب آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہیں۔ میں نے ان کی بے چینی سے اندازہ لگایا ہے کہ ہو نہ ہو کوئی گھمبیر مسئلہ ہے، کوئی حادثہ وغیرہ یا… ٹھیک ہے، میں نے کانسٹیبل کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم چلو، میں ابھی تیار ہو کر آتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، ASI صدیق تھانے میں ہی ہے نا؟ جی ملک صاحب، اس نے اسبات میں جواب دیا۔ جنجوا صاحب وہاں آنے والوں سے بات چیت کر رہے ہیں، انہوں نے ہی مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ میں مطمئن ہو گیا۔ صدیق جنجوا میرے تھانے کا نہایت ہی قابل اور تجربے کار ASI تھا۔ مجھے اس کی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ تھا۔ میری امیدوں کے عین مطابق اس نے آگے چل کر بہت ترقی کی تھی۔ کانسٹیبل کی زبانی جب مجھے علم ہوا کہ صدیق آنے والوں سے مصروف گفتگو ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ معاملے کی تہ تک اتر چکا ہوگا۔ میں جب اپنے جسم پر وردی سجا کر اپنے کمرے میں پہنچا تو میری توقع کے عین مطابق ASI صدیق اپنے کام سے فارغ ہو چکا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پولیس چوکی سے آنے والے سرکاری اہلکاروں نے مجھے سلام کیا، اور ان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی جنجوا نے مجھے بتایا، ملک صاحب، ادھر ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ایک بندہ ٹرین سے کٹ کر ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے آنے والے ASI کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا۔ مذکورہ ASI کا نام بعد ازاں مجھے محمد اسلم معلوم ہوا تھا۔ محمد اسلم نے جواب دیا، حادثہ لگ بھگ 3 بجے رات پیش آیا۔ ہم نے موقع کی ابتدائی کارروائی مکمل کر لی ہے، مزید تفتیش کے لیے اب آپ کے پاس آئے ہیں۔ حادثہ کس جگہ پیش آیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میاں چنو ریلوے اسٹیشن سے تقریباً 1 فرلانگ پہلے، ریلوے پولیس کے ASI نے بتایا، اس طرف جہاں چنگڑوں نے اپنی جھگیاں وغیرہ ڈال رکھی ہیں۔ میں نے کہا، 1 فرلانگ کس طرف؟ پھر وضاحتی انداز میں پوچھا، خانے وال کی جانب یا چیچا وطنی کی سمت؟ چنگڑوں، خانہ بدوشوں اور بنجاروں نے تو دونوں طرف جھگیاں ڈال رکھی ہیں۔ واضح رہے کہ میاں چنو ریلوے اسٹیشن چیچا وطنی اور خانے وال کے درمیان پایا جاتا ہے۔ ASI محمد اسلم نے جواب دیا، ملک صاحب، جائے وقوع میاں چنو ریلوے اسٹیشن سے 1 فرلانگ مغرب کی جانب ہے، یعنی خانے وال کی سمت۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے مزید بتایا، ٹرین کراچی سے آ رہی تھی اور اسے لاہور جانا تھا۔ مذکورہ ٹرین علل صبح لاہور پہنچتی ہے، اور میرا خیال ہے اس وقت وہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن میں داخل ہو رہی ہوگی۔ کیا مطلب؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، کیا آپ نے ٹرین کو روکا نہیں تھا؟ بس جی، تھوڑی دیر کے لیے روکا تھا، ضروری کارروائی کے بعد ٹرین کو جانے کی اجازت دینا پڑی۔ ASI نے بتایا، اگر یہ حادثہ کسی بس یا ٹرک سے پیش آیا ہوتا
تو ہم اسے کسی صورت نہ جانے دیتے۔ دراصل ملک صاحب، یہ مین لائن ہے اور اس کے بند ہونے سے کراچی سے پشاور تک کا ریلوے ٹریفک متاثر ہو جاتا ہے، لہٰذا مجبوراً ٹرین کو چھوڑنا پڑا۔ میں نے ASI محمد اسلم سے وقوع کی کارروائی کی مکمل رپورٹ حاصل کی، جس میں 2-3 خانہ بدوشوں کے آدھے ادھورے بیانات بھی تھے۔ ٹرین کے ڈرائیور بشیر احمد اور گارڈ اکرم اللہ کا مختصر بیان بھی شامل تھا۔ تھوڑی دیر تک میں ASI سے مختلف سوالات کرتا رہا، جن کے جواب میں جائے وقوع کے بارے میں مجھے خاصی معلومات حاصل ہوئیں۔ خاص طور پر جائے حادثہ پر پائی جانے والی اشیاء خصوصی توجہ کی متقاضی تھیں۔ میں نے تھوڑی دیر میں وہاں پہنچنے کا وعدہ کر کے ASI محمد اسلم اور دونوں سپاہیوں کو روانہ کر دیا، پھر صدیق جنجوعہ کے ساتھ مل کر لایا عمل تیار کرنے لگا۔ ناشتے کے بعد جب ہم جائے وقوع پر پہنچے تو پوری طرح اجالا پھیل چکا تھا، تاہم سورج نہ ہونے کے باعث دھوپ ناپید تھی۔ البتہ بوندا باندی کا سلسلہ تھم چکا تھا۔ اس وقت صبح کے کم و بیش 8 بجے تھے۔ ریلوے لائن کے دونوں جانب خانہ بدوشوں اور بنجاروں کی جھگیاں ایستادہ تھیں۔ اس سے آگے جھاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ جس جگہ حادثہ پیش آیا تھا وہ مقام جھگیوں سے خاصے فاصلے پر جھاڑیوں کے نزدیک تھا۔ میں نے سب سے پہلے ٹرین کا شکار ہونے والے بدقسمت شخص کا جائزہ لیا۔ متوفی کا جسم کٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ دھڑ والا حصہ ریلوے پٹری کے درمیان پڑا ہوا تھا، جبکہ دونوں ٹانگیں باہر پڑی تھیں۔ یہ ایک دل دہلا دینے والا خطرناک منظر تھا۔ اگرچہ متوفی کا پورا چہرہ بری طرح مست ہو چکا تھا، تاہم یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ لگ بھگ 35 سال کا ایک خوش شکل شخص تھا۔ متوفی نے سفید کیٹی کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا، پاؤں میں باٹا کا تسموں والا بند جوتا تھا۔ موسم کی مناسبت سے شلوار سوٹ پر اس نے سرمئی رنگ کی گرم اونی جرسی زیب تن کر رکھی تھی، جس کے بارڈر پر نیلے رنگ کی بیل بنی ہوئی تھی۔ علاوہ ازیں اس کی کلائی پر رسٹ واچ بھی موجود تھی۔ میں نے اس کی لاش کے دونوں حصوں کو الٹ پلٹ کر بغور جائزہ لیا تو مجھے کسی غیر معمولی بات کا احساس ہوا، تاہم وہ غیر معمولی بات فوری طور پر میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ ٹرین نے متوفی کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہاں زیادہ خون نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی وجہ بھی میری سمجھ میں آ گئی۔ رات بھر وقفے سے ہونے والی بارش نے خون کے نشانات صاف کر دیے تھے۔ ایک لحاظ سے یہ بہت برا ہوا تھا۔ اب کسی قسم کا کھرا وغیرہ نکالنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے متوفی کی جامع تلاشی لی۔ اس کی مختلف جیبوں میں سے جو اشیاء برآمد ہوئیں ان میں ایک جیبی رومال، ایک کنگھی، چند مختلف قسم کے کاغذات، نقدی 875 روپے، کراچی سے میاں چنو تک کا ریلوے ٹکٹ اور ایک پریس کارڈ شامل تھا۔ ریلوے پولیس چوکی کے ASI نے جن اشیاء خاص کا ذکر کیا تھا وہ ایک درمیانے سائز کا سوٹ کیس تھا جو جھاڑیوں میں پایا گیا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں نے متوفی کے لباس میں سے اس سوٹ کیس کی چابی برآمد کر لی۔ جب میں نے سوٹ کیس کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ سوٹ کیس میں بچوں کے ریڈی میڈ کپڑے، کھلونے، زنانہ سوٹ، میک اپ کا سامان، بچوں کے جوتے، زنانہ سینڈل، انسلا کپڑا اور گرم شال وغیرہ بھرے ہوئے تھے۔ شواہد سے یہی پتہ چلتا تھا کہ وہ بدقسمت شخص کوئی مسافر تھا جو کراچی سے میاں چنو پہنچا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے ایک لمحے کو میں چونک اٹھا۔ میں نے متوفی کی جیب سے برآمد ہونے والی ریلوے ٹکٹ کا بغور معائنہ کیا۔ ٹکٹ پر 7 جنوری کی تاریخ درج تھی، یعنی متوفی 7 جنوری کو کراچی سے ٹرین پر سوار ہوا تھا اور آج 8 جنوری تھی۔ متوفی کے لباس میں ٹکٹ کی موجودگی یہ بھی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ ریلوے اسٹیشن کی عمارت سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو گیٹ پر ٹکٹ چیکر اس سے ٹکٹ لے لیتا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ میاں چنو ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر اترنے کے بعد ریلوے پٹری کے ساتھ ساتھ سیدھا جھاڑیوں کی طرف چلا آیا تھا۔ مگر کیوں؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب سر دست مجھے معلوم نہیں تھا۔ ASI صدیق جنجوعہ وقوع کا تفصیلی نقشہ تیار کرنے میں مصروف تھا اور میں قیاسات کے گھوڑے دوڑا رہا تھا۔ حادثہ میاں چنو ریلوے اسٹیشن سے 1 فرلانگ پہلے پیش آیا۔ یہاں پر 2 امکانات پیدا ہوتے تھے۔ نمبر 1، متوفی ٹرین کے دروازے میں سے نیچے گر گیا ہو یا کسی نے دھکا دے کر اسے باہر پھینک دیا ہو۔ یہ امکان خاصا کمزور لگتا تھا کیونکہ اگر کسی دوسرے شخص نے
اسے دھکا دیا ہوتا تو پھر وہ ٹرین کے پہیوں کے نیچے آ کر کٹ نہیں سکتا تھا، بلکہ وہ پٹری سے دور خاصے فاصلے پر جا گرتا۔ یہ بات بھی واضح تھی کہ وہ خود بھی نہیں گرا تھا۔ ایسی صورت میں اس کا سوٹ کیس آس پاس ہی پایا جانا چاہیے تھا، لیکن جھاڑیوں میں جس مقام پر سوٹ کیس پایا گیا تھا وہ ریلوے لائن سے خاصے فاصلے پر تھی۔ دوسرا امکان یہی تھا کہ متوفی نے اس ٹرین سے سفر نہیں کیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے متوفی کے لباس سے برآمد ہونے والے ٹکٹ کا از سر نو جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ متوفی اس ٹرین کا مسافر نہیں تھا جس نے اسے موت سے ہمکنار کیا تھا۔ ٹکٹ پر جس ٹرین کا مخصوص کوڈ درج تھا وہ میاں چنو ریلوے اسٹیشن پر لگ بھگ 9 بجے رات پہنچتی تھی۔ اب صورتحال خاصی واضح ہو گئی تھی۔ متوفی مذکورہ ٹرین سے گزشتہ رات تقریباً 9 بجے میاں چنو پہنچا تھا، لیکن یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر وہ 9 بجے یہاں پہنچا تھا تو پھر رات 3 بجے تک وہ پلیٹ فارم پر کیا کرتا رہا؟ یہ بات تو طے تھی کہ وہ ریلوے اسٹیشن سے باہر نہیں نکلا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ خیال بھی پیدا ہوا تھا کہ ممکن ہے کہ وہ کسی چور، اچکے یا اٹھائی گرے کے دست ستم کا نشانہ بن گیا ہو، لیکن فوری طور پر میں نے اس خیال کو بھی رد کر دیا، کیونکہ ایسی صورت میں متوفی کی کلائی سے گھڑی اور جیب سے نقدی کا غائب ہونا لازمی امر تھا۔ علاوہ ازیں سوٹ کیس کا صحیح سلامت پایا جانا بھی لوٹ مار جیسی کارروائی کی نفی کر رہا تھا۔ میں نے متوفی کی جیب سے برآمد ہونے والے پریس کارڈ کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس کارڈ کے مطابق متوفی کا نام محمد فاضل تھا اور وہ کراچی کے ایک اخبار میں بطور کیلی گرافر کام کرتا تھا۔ کارڈ پر اس کی تصویر بھی موجود تھی اور اخبار کا نام اور پتہ وغیرہ تفصیلاً درج تھا۔ پریس کارڈ وہ واحد سراغ تھا جس کی مدد سے متوفی کے بارے میں کچھ معلوم کیا جا سکتا تھا۔ ASI صدیق جنجوعہ جائے وقوع کا نقشہ تیار کر چکا تو میں نے ان خانہ بدوش افراد کو ٹٹولنا شروع کیا۔ ریلوے پولیس چوکی کے ASI نے جن کے بیانات لیے تھے، اس سلسلے میں مجھے کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ میں نے چند دیگر افراد سے بھی پوچھ گچھ کی، لیکن یہ کوشش بھی لا حاصل رہی۔ اب یہی صورت باقی رہ جاتی تھی کہ متوفی جس اخبار میں کام کرتا تھا وہاں سے کچھ معلوم کیا جائے۔ اس کے لیے میرا کراچی جانا لازمی تھا، لیکن کراچی روانہ ہونے سے پہلے مجھے یہاں چند ضروری کام نمٹانا تھے۔ میں نے پہلی فرصت میں ضابطے کی کارروائی مکمل کی اور متوفی محمد فاضل کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مقامی سرکاری ہسپتال بھجوا دیا۔ تھانے پہنچ کر میں نے جائے وقوع اور متوفی کی جامعہ تلاشی سے برآمد ہونے والی اشیاء وما ان کی فہرست ASI صدیق جنجوعہ کے حوالے کر دی تاکہ وہ سرکاری مال خانے میں انہیں محفوظ کر دے۔ صدیق جنجوعہ نے متوفی فاضل کے پریس کارڈ کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمایاں ہو گئے۔ کیا بات ہے جنجوعہ جی؟ میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے سوال کیا۔ میں اسے جنجوعہ ہی کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ وہ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے متوفی کی تصویر کو گھورنے لگا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، کوئی خاص بات ہے بھائی؟ ہاں ملک صاحب، اس نے متذبذب لہجے میں کہا، میرا خیال ہے میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ تمہارا مطلب ہے متوفی کو؟ جی ہاں۔ کون ہے یہ؟ وہ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے کہا، جنجوعہ جی، اگر تم متوفی محمد فاضل کو جانتے ہو تو پھر بتانے میں گریز کیسا؟ میں کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے قاصر ہوں۔ وہ دھیرے سے بولا۔ میں نے کہا، کیا کوئی الجھن درپیش ہے؟ جی ملک صاحب، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، شکل تو 100% وہی ہے، لیکن نام کی وجہ سے میں الجھن کا شکار ہوں۔ جو کچھ کہنا چاہتے ہو کھل کر بتاؤ جنجوعہ جی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بتایا، میں جاوید عرف جیدہ نامی کے ایک شخص سے واقف ہوں۔ یہ ہو بہو اسی کی تصویر ہے، لیکن یہاں اس کا نام محمد فاضل درج ہے اور یہی بات مجھے الجھا رہی ہے۔ میں بھی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ASI نے کہا، ملک صاحب، میں نے سن رکھا ہے دنیا میں ہر شخص کا ہم شکل ایک دوسرا شخص بھی موجود ہوتا ہے۔ ہاں، ایسا سنا تو میں نے بھی ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو، میں نے سرسری لہجے میں کہا، لیکن ہم اس نظریے پر تکیہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کیا، تم جاوید عرف جیدہ نامی جس شخص کا ذکر کر رہے ہو وہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ ASI نے جواب دیا، وہ تلمبا کا رہنے والا ہے۔ تلمبا کس جگہ ہے؟
موزہ محمود کوٹ صدیق جنجوعہ نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، جنجوعہ جی، اس پریس کارڈ کے مطابق متوفی محمد فاضل کراچی کے ایک اخبار میں کیلی گرافر تھا۔ تم جس جاوید کو جانتے ہو کیا وہ بھی کتابت کرتا ہے؟ میرا مطلب ہے کیا وہ خوش نویس ہے؟ صدیق جنجوعہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ملک صاحب، میری معلومات کے مطابق جاوید عرف جیدہ مویشیوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے۔ اے ایس آئی صدیق جنجوعہ بھی تلمبہ کا رہنے والا تھا۔ اس کی رہائش چک نمبر 8 میں تھی، جو موزہ محمود کوٹ سے زیادہ دور نہیں تھا، لہٰذا جنجوعہ کی فراہم کردہ معلومات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے کہا، جنجوعہ جی، یہ تو ایک معمہ ہو گیا۔ متوفی کی جیب سے نکلنے والے پریس کارڈ کے مطابق اس کا نام محمد فاضل اور پیشہ کتابت ثابت ہوتا ہے، جبکہ تم بتا رہے ہو کہ یہ مویشیوں کی خرید و فروخت کرنے والا جیدہ ہے۔ میں بھی اسی لیے تذبذب کا شکار ہوں۔ ہم اس الجھن کو سلجھانے کے لیے ایک چکر محمود کوٹ کا لگا لیں تو کیسا رہے گا؟ میں نے کہا، کراچی روانہ ہونے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ شک بھی نکال ہی لیا جائے۔ آپ کی تجویز بالکل مناسب ہے۔ میں نے کہا، جنجوعہ جی، کیا تم ذاتی طور پر جیدے سے واقف ہو؟ میرا مطلب ہے تمہارے اس کے ساتھ کوئی ذاتی مراسم بھی ہیں؟ ذاتی مراسم تو نہیں ہیں جناب، جنجوعہ نے جواب دیا۔ آپ تو جانتے ہیں شادی کے بعد سے میں مستقل طور پر میاں چنو میں ہی آ گیا ہوں۔ چک کی طرف تو بہت کم آنا جانا ہوتا ہے۔ میں جیدے کے بارے میں تفصیلی معلومات نہیں رکھتا۔ تم تو گزشتہ 4 سال سے میاں چنو میں آباد ہو۔ میں نے کہا، پھر پوچھا، آخری مرتبہ تم نے اسے کب دیکھا تھا؟ میرا خیال ہے اپنی شادی سے پہلے ہی دیکھا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کافی عرصے سے تمہاری اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ممکن ہے اس دوران میں وہ کراچی چلا گیا ہو۔ ایسا ہونا ناممکن تو نہیں، جنجوعہ نے کہا، لیکن نام اور پیشے کی تبدیلی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تمہارا کہنا بھی درست ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ خیر، موزہ محمود کوٹ جا کر صورتحال واضح ہو جائے گی۔ اگلے روز میں اے ایس آئی صدیق جنجوعہ کے ساتھ موزہ محمود کوٹ پہنچ گیا۔ جاوید عرف جیدہ کا گھر تلاش کرنے میں ہمیں زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ ایک منزلہ مکان تھا اور گاؤں کے جنوبی حصے میں واقع تھا۔ گاؤں کے بیشتر گھروں کی طرح وہ بھی ایک کچا مکان تھا۔ میری دستک کے جواب میں ایک عمر رسیدہ شخص دروازے پر آیا۔ اس نے چہرے پر نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 60 سال رہی ہوگی۔ ہم پر نگاہ ڈالتے ہی وہ چونک اٹھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ اس کے خوف زدہ ہونے کی وجہ فوری میری سمجھ میں آ گئی۔ اس وقت ہم وردی میں تھے۔ پولیس والوں کو اپنے دروازے پر موجود پا کر اس بوڑھے شخص کا ہراساں ہونا لازمی بات تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور پوچھا، چاچا، جاوید کا گھر یہی ہے؟ بوڑھے نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، ہم اس سے ملنے آئے ہیں۔ وہ تو یہاں پر نہیں ہے، بوڑھے نے کہا۔ میں جیدے کا باپ منظور حسین ہوں۔ جیدے سے آپ کو کیا کام ہے؟ کام تو اسی سے ہے اور بتائیں گے بھی اسی کو، اے ایس آئی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ چاچا، جیدہ اگر گھر میں نہیں ہے تو پھر کدھر گیا ہے؟ بوڑھے منظور حسین کی آنکھوں میں ویرانی اتر آئی۔ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ہم بڈھا بڈھی تو خود اس کی راہ دیکھ رہے ہیں 3 سال سے، اس کی کوئی خبر ہی نہیں۔ ہم سے تو یہی کہہ کر گیا تھا کہ باہر کے ملک کمانے جا رہا ہوں، لیکن 3 سال سے نہ وہ پلٹا اور نہ ہی اس کا کوئی خط پتر آیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اے ایس آئی جنجوعہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی وہی سوال تیر رہا تھا۔ میں نے بوڑھے منظور حسین کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، چاچا، تمہارا جیدہ کون سے ملک گیا تھا؟ اس نے ملک کا نام لیبیا بتایا تھا۔ وہاں وہ کس سلسلے میں گیا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ میرا مطلب ہے اس نے جانے سے پہلے یہ تو بتایا ہوگا کہ وہاں جا کر کیا کام کرے گا۔ منظور حسین نے جواب دیا، محنت مزدوری کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا؟ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ لیبر میں جا رہا ہے۔ بات ختم کر کے بوڑھے منظور نے اپنی آنکھوں کو سکیڑ کر ایک مرتبہ پھر ہماری وردیوں کا جائزہ لیا اور بولا، خیریت تو ہے نا؟ آپ جیدے کے بارے میں کس قسم کی تفتیش کرتے پھر رہے ہیں؟ میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، چاچا منظور حسین، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں میاں چنو کے ایک تھانے کا انچارج ہوں۔ پھر میں نے صدیق جنجوعہ کی جانب اشارہ کیا، یہ اے ایس آئی صدیق جنجوعہ ہے۔ ہم جاوید عرف جیدہ کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہم گھر کے اندر بیٹھ کر آرام سے گفتگو نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں، کیوں نہیں، وہ جلدی سے بولا۔
میں ابھی آپ کے لیے بیٹھک کا دروازہ کھولتا ہوں۔ پھر وہ گھر کے اندر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم منظور حسین کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ منظور حسین کی زبانی ہمیں جو معلومات حاصل ہوئیں ان کے مطابق ان دنوں بوڑھا منظور اور اس کی بیوی رحمت بی بی اس گھر میں اکیلے ہی رہتے تھے۔ اس وقت رحمت بی بی گاؤں کے حکیم کے پاس گئی ہوئی تھی۔ منظور کے بیان کے مطابق کم و بیش 3 سال قبل جیدہ روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ منظور کو اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ محنت مزدوری کرنے لیبیا جا رہا ہے، لیکن پھر اس کی کوئی خیر خبر نہیں آئی۔ جاوید عرف جیدہ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ جاوید کی بیوی زہرہ فاطمہ 2 سال تک اپنے شوہر کی واپسی یا خیریت کی منتظر رہی۔ پھر 1 سال پہلے وہ دونوں بچوں کو لے کر اپنے میکے چلی گئی تھی۔ جیدے کی بڑی بچی نازیہ 8 سال کی اور چھوٹا بچہ کاشف 5 سال کا تھا۔ 10 سال قبل ان کی شادی ہوئی تھی۔ منظور حسین اپنی بات ختم کر چکا تو میں نے پوچھا، چاچا لیبیا جانے سے پہلے جاوید یہاں کیا کرتا تھا؟ ڈھور ڈنگر کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا جناب، اس نے جواب دیا۔ پھر تشویشناک لہجے میں پوچھا، تھانے دار صاحب آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ یہ ساری پوچھ گچھ کس سلسلے میں ہے؟ خدا خیر کرے آپ مجھے کوئی ایسی ویسی خبر سنانے والے تو نہیں؟ اس کے لہجے میں پنہاں دکھ کو میں پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔ بہرحال مجھے اپنا فرض تو ادا کرنا ہی تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، منظور حسین گزشتہ روز میاں چنو ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ایک بندہ ٹرین سے کٹ کر جا بحق ہو گیا۔ میری اب تک کی تحقیق کے مطابق متوفی محمد فاضل کی شکل و صورت تمہارے بیٹے سے بڑی حد تک ملتی جلتی ہے۔ میں نے دانستہ بڑی حد تک کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ میں اپنے تئیں فوری طور پر منظور حسین کو کوئی صدمہ نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ میرا جملہ ختم ہوا ہی تھا کہ اس کے منہ سے ایک کربناک صدا خارج ہوئی، ہائے وے میرے ربا! اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب آپ یہ کیسی خبر سنا رہے ہیں؟ میں نے اپنی جیب میں سے متوفی محمد فاضل کا پریس کارڈ نکال کر بوڑھے منظور حسین کی طرف بڑھا دیا۔ مذکورہ کارڈ موزہ محمود کوڈ آتے ہوئے میں نے احتیاطاً اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ میں نے منظور حسین سے پوچھا، چاچا اس کارڈ میں لگی ہوئی تصویر کو پہچانتے ہو؟ اس نے ایک لمحے تک کارڈ کو گہری نظر سے دیکھا، پھر فیصلہ کن لہجے میں بولا، یہ تو میرا جیدہ پتر ہے۔ تم یہ بات پورے یقین سے کہتے ہو؟ آہو جی مجھے چنگی طرح یقین ہے۔ میں نے کہا، چاچا تم کچھ پڑھے لکھے ہوئے بھی ہو؟ نہ جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی، میں تو چٹا ان پڑھ ہوں، بس 20 تک گنتی گن سکتا ہوں۔ میں نے پوچھا، جیدے نے کہاں تک تعلیم حاصل کی تھی؟ میں نے اسے پوری 5 جماعتیں پڑھایا تھا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھا، منظور حسین کیا تمہارا بیٹا کتابت وغیرہ بھی کر لیتا تھا؟ جی کیا کر لیتا تھا؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا۔ میں نے اسے کتابت کا مطلب سمجھایا، پھر سوال دہرایا۔ وہ بولا، نہیں جی یہ کام تو جیدے نے کبھی نہیں کیا، اسے شروع ہی سے بیوپار کا شوق تھا۔ پھر اس نے مال مویشیوں کی خرید و فروخت شروع کر دی، لیکن وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر کسی خیال میں ڈوب گیا۔ ASI نے سوال کیا، لیکن کیا چاچا؟ منظور حسین مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جیدہ اسکول میں تختی بہت خوش خط لکھا کرتا تھا، اکثر ماسٹر اسے انعام بھی دیا کرتا تھا۔ منظور حسین کے انکشاف نے صورتحال کو مزید واضح کر دیا تھا۔ میرا ذہن اس وقت برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، چاچا اس کارڈ میں لگی ہوئی تصویر کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ تمہارے بیٹے جیدے کی تصویر ہے، لیکن کارڈ میں تو اس شخص کا نام محمد فاضل لکھا ہوا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ بات تو میری بھی سمجھ میں نہیں آئی جناب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ پھر پوچھا، یہ کارڈ آپ کو کہاں سے ملا؟ متوفی محمد فاضل کی جامعہ تلاشی سے، میں نے بتایا، جس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے میاں چنو کے ہسپتال بھجوا دی گئی ہے۔ بوڑھے منظور حسین کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی۔ وہ لرزیدہ لہجے میں بولا، مجھے فوری طور پر ہسپتال لے چلیں، میں خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھوں گا، خدا کرے وہ کوئی اور ہو، میرا پتر تو لیبیا گیا ہوا ہے، لیکن وہ نشان۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اچانک خاموش ہو گیا، پھر وحشت بھری نظر سے ہم دونوں کو باری باری دیکھنے لگا۔ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، چاچا تم کس نشان کا ذکر کرتے ہو؟ اس نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے پریس کارڈ پر چسپاں تصویر کو دیکھا، پھر متوفی فاضل کی
پیشانی پر انگلی رکھتے ہوئے گلوگیر لہجے میں گویا ہوا، یہ نشان دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ بچپن میں لگنے والی ایک چوٹ کا نشان ہے۔ گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے بچوں میں لڑائی ہو گئی تھی، مخالف ٹیم کے ایک لڑکے نے جیدے کی پیشانی پھوڑ دی تھی، لیکن یہ تو کوئی محمد فاضل ہے۔ جذبات کی شدت نے منظور حسین کی آواز کو ہچکیوں میں بدل دیا۔ اسی وقت اس کی بیوی رحمت بی بی واپس لوٹ آئی۔ جب رحمت بی بی کو صورتحال کے بارے میں خبر ہوئی تو وہ باقاعدہ بیان کرنے لگی۔ تصویر کو دیکھ کر اس نے بھی تصدیق کر دی تھی کہ وہ اس کے بیٹے جاوید ہی کی تصویر تھی۔ اس وقت میں اور ASI صدیق جنجوعہ ایک ہی بات سوچ رہے تھے، اور وہ بات یہ تھی کہ جاوید عرف جیدہ نے لیبیا کے بجائے کراچی جا کر اپنا نام اور کام تبدیل کر لیا ہوگا۔ 3 سال تک اس نے اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ سے رابطہ کیوں نہیں کیا تھا؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ جائے وقوع سے جو سوٹ کیس ہمیں ملا تھا، اس میں موجود اشیاء سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سامان متوفی اپنے بچوں کے لیے لایا ہوگا۔ میں نے منظور حسین سے کہا، تم نے بتایا ہے کہ تمہاری بہو گزشتہ 1 سال سے بچوں کو لے کر میکے جا چکی ہے، کیا اس کا میکہ محمود کوٹ میں ہی ہے؟ نہیں جی، ہم اسے سرائے سدھو سے بیاہ کر لائے تھے، منظور حسین نے جواب دیا۔ میں نے کہا، سرائے سدھو تو بہت بڑا علاقہ ہے۔ وہ بولا، سرائے سدھو میں وہ موضع جودھ پور میں رہتے ہیں۔ میں نے جاوید عرف جیدہ کی سسرال کا مکمل پتہ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ پھر منظور حسین سے کہا، پوسٹ مارٹم کے معاملات نمٹ جائیں تو پھر تم لاش کی شناخت کے لیے آ جانا۔ اگر وہ واقعی تمہارے بیٹے کی لاش ہوئی تو تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنی بہو کو بھی ساتھ لے آؤ، اس طرح متوفی کی شناخت میں آسانی رہے گی۔ ویسے میں بہت جلد کراچی بھی جانے والا ہوں، اس طرف کا حال احوال جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم مزید تھوڑی دیر وہاں بیٹھے، پھر منظور حسین کے گھر سے باہر نکل آئے۔ میرے ساتھ چلتے ہوئے صدیق جنجوعہ نے کہا، ملک صاحب، مجھے تو پورا یقین ہے کہ متوفی محمد فاضل دراصل جیدہ ہی تھا۔ کسی خوش خط شخص کے لیے کتابت کا پیشہ اختیار کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ تمہاری بات میں وزن ہے جنجوعہ جی، میں نے پرخیال لہجے میں کہا، لیکن ایک بات میرے ذہن کو الجھا رہی ہے۔ کون سی بات ملک صاحب؟ میں نے کہا، اگر متوفی واقعی جیدہ ہی تھا تو 3 سال تک اس نے اپنے والدین اور بیوی بچوں سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ 10 سال ازدواجی رفاقت اور 8 سالہ بچوں کی محبت کو کوئی سنگ دل انسان ہی بھول سکتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ اپنی بیوی سے کسی بات پر ناراض ہو کر چلا گیا ہو۔ ASI نے خیال ظاہر کیا، لیبیا کا بہانہ بنا کر وہ سیدھا کراچی پہنچ گیا اور وہاں کتابت کا پیشہ اختیار کر کے اخبار میں ملازم ہو گیا ہو۔ اپنی شناخت کو چھپانے کے لیے اس نے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا ہو۔ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جیدے کی بیوی سے مل کر بہت سی اہم باتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ ویسے میرے خیال میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی کوئی بات واضح ہوگی، کیونکہ جس انداز میں حادثہ پیش آیا ہے اسے پوری طرح میرا ذہن تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا آپ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ وہ سرے سے حادثہ ہی نہ ہو؟ کسی بھی امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ASI بولا، ہم نے اچھی طرح قرید کر منظور حسین سے بھی پوچھ لیا ہے۔ اس نے یہی بتایا ہے کہ جیدے کی کسی سے دشمنی وغیرہ نہیں تھی۔ بعض دشمن ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے چہروں پر دوستوں کا نقاب چڑھائے رہتے ہیں، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ دیکھیں آنے والا وقت کیا لے کر آتا ہے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے تانگا سٹینڈ تک پہنچ گئے۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ ایک شخص کچھ فاصلہ رکھ کر ہمارا تعاقب کر رہا تھا۔ جب مجھے تعاقب کا یقین ہو گیا تو میں نے اچانک پلٹ کر متعاقب شخص کو مخاطب کر لیا، جوان تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ وہ 30-32 سال کا ایک صحت مند شخص تھا۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ قدرے جھینپ گیا، لیکن گھبرایا بالکل نہیں۔ وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے ہمارے نزدیک آ گیا، پھر باری باری ہم دونوں کو سلام کرنے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، پہلے یہ بتاؤ تم ہو کون، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام فدا حسین ہے اور میں جیدے کا ایک پرانا دوست ہوں، اس نے بڑے رسان سے جواب دیا۔ اوہ، میں نے ایک طویل سانس خارج کی، پھر پوچھا، اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا کام ہے، تم کون سی ضروری بات کرنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، مجھے پتا ہے کہ آپ جیدے کے گھر گئے تھے۔ ہاں گئے تھے، پھر؟
میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ سنا ہے جیدے کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ میں نے کہا جس شخص کو حادثہ پیش آیا ہے اگر وہ واقعی تمہارا دوست جیدہ ہی ہے تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تمہارا دوست اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ پھر میں نے مختصراً اسے تمام حالات بتائے۔ پریس کارڈ کے ذکر پر اس نے متوفی کی تصویر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے مذکورہ کارڈ اس کے سامنے کر دیا۔ اس نے ایک لمحے میں تصدیق کر دی کہ وہ تصویر جیدے ہی کی تھی۔